السلام علیکم، دس از علی عثمان. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اور بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اس وقت کہاں ہیں وہ موم بتی والی سوسائٹی، کہاں ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئن اور ہیومن رائٹس کے دعوے دار جو سڑکوں میں نکل جاتے تھے موم بتیاں لے کے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے. جنگ کے کچھ قوانین، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں کہ بچوں پہ اٹیک نہیں کرنا، بوڑھوں پہ اٹیک نہیں کرنا، عورتوں پہ نہیں اٹیک کرنا، میڈیکل اسٹاف پہ نہیں اٹیک کرنا. وہ لوگ کسی کی نہیں سن رہے، اور وہ لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ ہر حدیں پار کر رہے ہیں، ہر چیزیں کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بدلے میں؟ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں بدلے میں کہ جب ہم ڈنر کرنے بیٹھتے ہیں، جب ہماری افطاریاں ہوتی ہیں، تو ہمارے دسترخوان پہ ان کی پروڈکٹس موجود ہیں. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم لوگ صرف اپنا احتجاج اتنا ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈی پیاں چینج کر لیتے ہیں اور اپنی ڈی پیوں پہ فلسطین کی تصویریں لگا لیتے ہیں. ہم اپنی ڈی پیوں کو ایک دن کے لیے بلیک کر لیتے ہیں، 2 دن ہم شارع فیصل پہ احتجاج کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں یار میڈیا کوریج آ رہی ہے، 2 دن دھوپ میں کھڑے ہو کے خوار ہو جاتے ہیں، تو پھر گھر چلے جاتے ہیں. آپ کے احتجاج کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہماری مذمت صرف اتنی ہے کہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو ڈی پیز لگاتا ہے، اور بس یہ مذمت. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کہاں حالات خراب نہیں تھے؟ کوئٹہ میں حالات خراب تھے، پشاور میں حالات خراب تھے، کراچی کے حالات خراب رہے. کہاں بم دھماکے نہیں ہوئے؟ ہر جگہ ہوئے ہیں، آپ کے سامنے، ہم بھی دیکھتے بڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. ایک طبقہ تھا جو صرف مذمت کرتا تھا، دھماکہ ہوا، نیچے ایک بیان آ رہا ہے ہم مذمت کرتے ہیں. بھائی مذمت سے کیا ہوا؟ مذمت سے حل نہیں ہوتے مسئلے. مذمت کرنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے تو صرف مذمت ہی کرتے رہتے. لیکن ایک طبقہ تھا کہ آرمی نے ایکشن لیا. اب حالات آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں ہے کہ اب سکون ہے، اب امن ہے. تو جس لینگویج میں بات کری جاتی ہے اسی لینگویج میں جواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ حل ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا لوگوں کی میچیورٹی کا عالم یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے مطلب اس لیول پہ میچیور نہیں ہیں. وہ ایک پوچھا بنا دیا ہے، اس پہ اسرائیل کا جھنڈا لگا دیا ہے. بھائی وہ پوچھے کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا لگا کے خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو اس سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. یا ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ایک میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چلی ہوئی ہے، راکٹ چل رہے ہیں آج بھائی اسرائیل کو عیدیوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں. وہ راکٹ پہ راکٹ چل رہے ہیں. بھائی اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے ان کو؟ اس سے ان چیزوں سے اسرائیل کو، ان چیزوں سے اسٹیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں مذمت کی کوئی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں کبھی جو مذمت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی، جب سب احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج کی ویلیو کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں آج اگر چین اعلان کرے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، دنیا ہل جائے گی. کیوں ہل جائے گی؟ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اگر چین احتجاج پہ آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. چین ایک دنیا کا ایک ایسا ہب ہے، پروڈکشن ہب ہے، جہاں سے وہ ہر چیز بناتا ہے. تو اس کے احتجاج اور اس کے کہنے میں کوئی نہ کوئی ایک ڈر شامل ہے لوگوں کا، ایک دروب، ایک دبدبہ ہے. ہمارے والے کہیں گے تو دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ پاکستان احتجاج کر رہا ہے یا کوئی مسلم اسٹیٹ احتجاج کر رہی ہے؟ 3 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے جو وجوہات رکھوں گا اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سب سے زیادہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارا جو تعلیم کا شعبہ ہے وہی اچھا نہیں ہے. ہمارے پاس، ہم لٹریٹ نہیں ہیں. ڈگری لینا اٹس ناٹ اے ایجوکیشن. مطلب ہم لوگ صرف ایجوکیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم ڈگری لے سکیں. ہم لوگ اس لیے ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہمیں شعور آئے، ہمیں ایک تمیز آئے، ہم لوگوں نے تعلیم صرف اس لیے حاصل کری ہے کہ ہم لوگ ایک ڈگری لے سکیں. ہم لوگوں نے ہمیں تعلیم پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ معاف کرے ہمارے یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور کیا حال ہے ایجوکیشن سسٹم کا، اس کو تو اللہ ہی معاف کرے. دوسری وجہ کہ دیکھیں ان کو سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا شیعہ سنی کے جو فسادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس سے ان کی اکانومی بہت کمزور ہوتی ہے. ان کو یہ بات پتہ ہے اچھے طریقے سے، اور وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے کوئی چیز ہو رہی ہے نا آج، اس کے پیچھے ان کے 100 سال کی کچھ ٹائم کی محنت ہے کہ وہ آج ان کا دماغ، ان کی تعلیم، انہوں نے کس طریقے سے، آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ جرمنی
نے کیا کیا تھا اور دین اس کے بعد انہوں نے پناہ لی اور آج آپ کے سامنے ہی ہیں، دنیا بھر میں ان کی پروڈکٹس بک رہی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا اتنے سالوں کے اندر؟ ہم آزاد ہوئے، ہم نے آزادی کے بعد کیا کیا؟ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ وہ قوم ہے جو ایک سیل بھی نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہمارا لیول پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہ بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہہ کے بات ختم کر دیتا ہے کہ غیبی مدد آئے گی۔ دیکھیں پرانے دور میں صحاباؤں نے جنگیں لڑیں، بہت سارے لوگوں نے جنگیں لڑیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان کے پاس کیوں غیبی مدد نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں، اس طریقے سے اللہ کسی کو کامیابی عطا نہیں کرتا۔ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ تو غیبی مدد جب آئے گی جب انسان ایفرٹ کرے گا، جب انسان اچھے کی طرف کوشش کرے گا، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، تبھی غیبی مدد آئے گی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، کیوں ہوا؟ اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے، اس کائنات ہی ان کے لیے بنی ہے، ان کے سب سے محبوب ترین، لیکن دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ کسی غزوہ کے اندر جو ہے ایفرٹ کرتے ہوئے ہوا۔ ایسا ہوتا تو مسلمان جد و جہد ہی نہ کرتے، غزوات ہی نہیں لڑتے، غیبی مدد اتر جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمارے اندر یہ چیز اس لیے ڈالی گئی کہ سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ترین بندے وہ لوگ تھے، صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن ان کے پاس بھی غیبی مدد ایسے نہیں آئی۔ پہلے اللہ نے کہا اپنے اسباب جو دنیا کے ہیں وہ پورے کرو، اس کے بعد میں اپنی مدد اتاروں گا۔ ہم لوگ اپنی مدد نہیں کرتے اور ہم اسباب کی غیبی مدد کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 800 سال حکومت کری اسپین کے اندر، ہم نے یہ کرا، ہم نے وہ کرا۔ بھائی جو 800 سال حکومت کری تھی وہ دور دیکھیں آپ لوگ، اس دور میں مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ تعلیم تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، بہت اچھے دور دیکھیں مسلمانوں نے، اس میں سب سے پہلے جو لوگوں کے پاس سب سے پہلی چیز تھی وہ تعلیم تھی۔ ہمارے پاس آج بچے تعلیم سے بھاگ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم لوگوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کری۔ جب تک مسلمانوں کے پاس تعلیم رہی، جب تک مسلمانوں کا زوال نہیں آیا۔ لیکن مسلمانوں کا زوال کب آیا؟ جب مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں ہر نبی کی ایک امت آئی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شعبہ جو تھا وہ چرواہے تھے، یعنی چرواہا تھے۔ اور اس طرح ہر نبی کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قوم تھی، اور ہر نبی کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے انبیاء گزرے ہیں جو کارپینٹر تھے، کوئی اس طرح کی چیز تھے۔ ہمارے نبی کی کیا تھی؟ ہمارے نبی کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ نازل ہوئی اقرا کے نام سے، پڑھ۔ ہماری قوم وہی نہیں کرتی، ہماری قوم اس چیز سے بھاگ رہی ہے کہ یار پڑھ۔ ہماری قوم اتنا ہی نہیں پڑھتی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک چرواہی کی قوم کہاں چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہاں چلی گئی، اس کے ماننے والے کہاں چلے گئے، اور آج ہم جس پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، پڑھ، تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے اوپر آج ایسے حالات ہیں۔ آج اسرائیل کو فخر ہے، اپنا ایک انہوں نے آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے جس کی 97 سے 98% ایکیوریسی ہے، کہ جو راکٹ فائر ہوتا ہے تو اس کے ریڈار کے اندر جو کیپچر ہوتا ہے وہ اس راکٹ کو ہوا میں ہی جو ہے وہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ کیسے ہوا؟ ان کی محنت ہے، انہوں نے اس کے اوپر علم حاصل کیا، انہوں نے تعلیم لگائی، اس نے اس چیز کو یوٹیلائز کیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، خریدنے سے زیادہ بنانے والا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ 56 کنٹریز ہیں، اسلامک اسٹیٹس ہیں، اگر ہم 600 بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اگر ہم ان چیزوں پہ محنت نہیں کرتے۔ اگر ہم 600 بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اندر یہی اگر خصوصیات رہیں، یہی تو ہم لوگ زوال کا شکار رہیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے دل میں نرمی ڈالنی چاہیے، ہمیں ایک جو جنریشن ہے وہ تیار کرنی چاہیے۔ ہمارے آج کل بچوں کی کیا ہے کہ بھائی ہمارے بچوں کے دل میں نرمی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں، ہم لوگوں کے ایک دکاندار بیٹھا کام کر رہا ہے گرمی کے اندر، یا ایک روٹی بنانے والا روٹی بنا رہا ہے، ہم 4 گالیاں دیتے ہیں
اور کہتے ہیں بھائی روٹی ڈال. ہمارے دل میں احساس نہیں کہ یار روزے کی حالت میں وہ روٹی بنا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا کام سب سے پہلے ہو جائے, ہمارے دل میں اس کے لیے نرمی نہیں آتی. تو ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے, ہم لوگ چاہتے ہیں بس ہمارا کام پہلے ہو جائے, ٹھیک ہے. اب ہمارے مسجد میں جو بھی ہے کہ خطبہ دیا جاتا ہے کہ راستے میں سے پتھر ہٹانا بھی ایک جو ہے وہ نیکی ہے ہمارے اسلام کے اندر. اب وہاں پہ بیٹھے اندر لوگ بے شک کے نعرے لگائیں گے اور ان کی گاڑیاں بیچ میں کھڑی ہوئی ہوں گی روڈوں کے بیچ میں, وہی پجیرو کھڑی ہوئی ہوگی روڈ کے بیچ میں. دوسرا سب سے بڑا جو کام ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہے. کبھی ہمارے میڈیا نے ان کا میڈیا دیکھیں, ان کو ہمیشہ سے کبھی آپ نے ان کی موویز دیکھی ہوں تو ابھی نیٹ فلکس پہ بھی سیریز چل رہی تھی, ان کو ایک معصوم دکھایا گیا ہے, دنیا کے سامنے ان کا پوسٹ کیا گیا ہے معصوم ہے بہت زیادہ. ہمارے میڈیا نے ہمارے کبھی ناچ گانے سے باہر ہی نہیں نکلتا, ہمارے میڈیا نے اس کے اوپر ورکنگ ہی نہیں کری, کبھی کوئی ایسی مووی نہیں بنائی, کبھی کوئی ایسی جو ہے وہ کام ہی نہیں کیا. ہمارے والا وہی ایک سوچ چل رہی ہے, وہی ناچ گانے چل رہے ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر. تو ہماری میڈیا ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکلتا, ان ایشوز کے اوپر کوئی ویڈیو بنے ہوں. دنیا کا مائنڈ پرسپیکٹو چینج ہو رہا ہے. 5th جنریشن وار یہی ہے بھائی, آپ نے اب اسلحے سے جنگ نہیں لڑنی, آپ نے لوگوں کے مائنڈ سے جنگ لڑنی ہے, لوگوں کا مائنڈ تبدیل کرنا ہے. ہمارے یہاں کیا, ہمارے یہاں ورکنگ ہی نہیں ہوئی ہے اس چیز کے اوپر. دیکھیں یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بالکل یہ قیامت کی نشانی اور اینڈ وہیں تک جا رہا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر جو بھی سلسلہ ہوگا. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی وہ دور ہوگا وہ ضرور اتنا دور ہوگا کہ وہ علمی جو ہے نا ہم لوگوں کو برتری حاصل ہوگی. وہ جو بھی لوگ ہوں گے وہ علم کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے. تو ہمیں ایک ایسی جنریشن تیار کرنی ہے. میں نے جتنی باتیں کری ہیں وہ اس لیے کری تھی کہ ہم ایک جنریشن تیار کریں. سو ہمیں بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, ہم اپنی تعلیم کی قابلیت کو بہتر کریں, ہم اپنے ماحول کو بہتر کریں. ہمارا ایک تعلیم ہماری بہتر ہوگی تو ہمارا ایک خاندان اچھا ہوگا, ایک خاندان اچھا ہوگا تو ہمارا معاشرہ, ہماری قوم بہتر سے بہتری کی طرف جائے گی ضرور. تو انشاءاللہ یہ میری کچھ سجیشنز تھیں جو میں نے فیل کری. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو یقیناً آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر لیجئے گا, اور ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کریے گا. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.